سوچئے ایک ملک جہاں آپ کا نام، کام، سوچ اور زندگی کا ہر فیصلہ سرکار کرتی ہو، جہاں آپ صرف ایک انجن کا پرزہ ہیں۔ ایسی سوسائٹی جہاں آپ کو آزادی صرف اتنی ہی ملتی ہے جتنی حکومت چاہے۔ یہ کہانی ایک ایسے نظام کی جو خود کو آزادی کا سمبل کہتا تھا، لیکن اس کے لوگ خود کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے تھے۔ یہ کہانی ہے سوویت یونین کی، جسے دنیا USSR کا نام سے جانتی تھی۔ سوویت یونین صرف ایک ملک نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا، ایک مشن جسے ولادیمیر لینن نے جنم دیا، جوزف اسٹالن نے طاقت دی اور میخائیل گورباچیو نے توڑ دیا۔ یہ ایک نظام تھا جو کیپٹلزم کے خلاف کھڑا ہوا، امریکہ کے مقابلے میں خود کو دنیا کا الٹرنیٹو کہتا تھا اور ہر اس انسان کو روٹی اور کپڑا اور مکان کا وعدہ دیتا تھا جو سسٹم سے وفادار ہو۔ مگر اس پرومس کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جس میں خون بھی ہے، خواب بھی اور خوف بھی۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1917 میں، جب رشیا ایک جنگ سے بھوکا اور تھکا ہارا ملک تھا۔ ہر طرف مہنگائی، فوڈ شارٹیج اور عوامی نفرت کا طوفان تھا۔ تزار نکولاس II، جو رومانوو ڈائناسٹی کا ایک آخری بادشاہ تھا، اس کی بدنامی اور ظلم سے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ عوام سڑکوں پر نکل چکی تھی اور ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، کب تک؟ اس نفرت اور فرسٹریشن میں جنم ہوا بولشوک ریزولوشن کا، جس کا لیڈر تھا ولادیمیر لینن۔ اس نے عوام سے وعدہ کیا، پیس، لینڈ، بریڈ۔ یہ سلوگن صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھے، یہ ان لوگوں کے دلوں کی پکار تھی جو روٹی کے لیے لائن میں کھڑے تھے، جن کی زمین زبردستی چھین لی گئی تھی اور جن کے بھائی جنگ میں مر گئے تھے۔ لینن کا وعدہ ایک نئے نظام کا تھا، جہاں سب برابر ہوں گے، سب کچھ اسٹیٹ کا ہوگا اور سب کے لیے روٹی ہوگی۔ 1917 کا سال رشیا کی ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ موڑ تھا۔ بولشوک ریزولوشن نے صرف مونارچی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ دنیا میں پہلی بار کمیونزم کو سرکاری نظام بنایا۔ لینن نے ترنت پروویژنل گورنمنٹ کو ہٹا کر اپنی حکومت قائم کی، جسے لوگ سوویت گورنمنٹ کہنے لگے، لیکن یہ حکومت صرف ایک سٹی پیٹروگریڈ تک محدود تھی۔ رشیا کے دوسرے حصے ابھی بھی مونارچی کے لویلسٹ یعنی وائٹ آرمی کے قبضے میں تھے۔ اس وجہ سے ایک اور جنگ شروع ہوئی، رشین سول وار، جو 1918 سے 1921 تک چلی۔ ریڈ آرمی جو لینن کے انڈر تھی اور وائٹ آرمی جو پرانی مونارچی اور کیپٹلسٹ ایلیمنٹس کے اتحاد تھے، آپس میں ٹکرائے۔ اس جنگ میں فورن پاورز نے بھی وائٹ آرمی کا ساتھ دیا، برطانیہ، فرانس، جاپان اینڈ ایون امریکہ نے، لیکن ریڈ آرمی نے لیون ٹروٹسکائی کے ساتھ ڈسپلن اور آئیڈیالوجی کا ذخیرہ لے کر جیت حاصل کی۔ جنگ کا نتیجہ تھا کمپلیٹ کولیپس آف دا اولڈ رشین امپائر۔ 1922 میں آفیشیلی USSR کا اعلان ہوا، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس۔ اس نئے ملک نے 15 ریپبلکس شامل کیے گئے، جس سے رشیا، یوکرین، بیلاروس اور ازبکستان وغیرہ۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا کہ ہر انسان برابر ہے، ہر زمین اسٹیٹ کی ہے اور ہر آدمی ورکر ہے۔ ایک نئی سوسائٹی کا تصور۔ لینن کی سوچ تھی کہ دنیا بھر میں یہ ماڈل ایکسپورٹ کیا جائے تاکہ کیپٹلزم کا خاتمہ ہو، مگر اس نئے ملک کا نظام صرف آئیڈیلز پر نہیں، شکتی، کنٹرول اور ڈسپلن پر کھڑا تھا۔ ہر انسان کی زندگی اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھی، تعلیم، روزگار، رہنا اور بولنا، سب کچھ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی۔ یہ نظام عوام کو روٹی تو دے رہا تھا، مگر ساتھ ان کے ضمیر اور آزادی بھی چھین رہا تھا۔ سوویت یونین کا جنم ایک امید بھی تھا اور ایک ایکسپیریمنٹ بھی، لیکن کیا یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا یا یہ صرف ایک خواب تھا؟ بولشوک ریزولوشن کے بعد رشیا میں صرف نظام نہیں، جنگ بھی بدل چکی تھی۔ جہاں ایک طرف لینن اور اس کی ریڈ آرمی نئے کمیونسٹ دور کا آغاز کر رہی تھی، وہاں دوسری طرف پرانے رشیا کے لویلسٹ، جسے لوگ وائٹ آرمی کہتے تھے، نئی حکومت کو گرانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ یہ صرف ایک سول وار نہیں تھی، یہ ایک آئیڈیالوجی کی جنگ تھی۔ ایک طرف کمیونزم تھا، دوسری طرف مونارچی اور کیپٹلزم۔ 1918 سے لے کر 1921 تک چلنے والی یہ جنگ رشیا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وائٹ آرمی کو صرف اندرونی سپورٹ نہیں مل رہا تھا، بلکہ فورن پاورز جیسے برطانیہ، فرانس، امریکہ اور جاپان نے بھی بولشوک
بولشوک کے خلاف مدد دی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ان ملکوں کو ڈر تھا کہ اگر کمیونزم رشیا میں کامیاب ہو گیا تو ان کے ملکوں میں بھی یہی سوچ پھیل سکتی ہے۔ یہ جنگ صرف رشیا کی نہیں تھی، یہ دنیا کے مستقبل کی جنگ بن گئی۔ لیکن لینن نے ایک نیا ویپن انٹروڈیوس کیا، ریڈ ٹیرر۔ یہ ایک کمپین تھا جس میں ہر وہ شخص جو کمیونسٹ ریزولوشن کے خلاف تھا اسے دشمن سمجھا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، فائرنگ اسکواڈز میں مارا گیا اور گولیگز اور جیل میں بھیجا گیا۔ ریڈ آرمی نے لیون ٹروٹسکائی کی لیڈرشپ میں ڈسپلن اپروچ سے جنگ جیتی۔ وائٹ آرمی میں ڈسپلن کی کمی تھی اور ان کا مشن ڈیفیوز تھا۔ بولشوک کا مشن کلیئر تھا، نیا نظام بنانا۔ 1921 میں سول وار ختم ہوئی اور 1922 میں سوویت یونین کا آفیشیل آغاز ہوا۔ یہ صرف ایک نیا ملک نہیں تھا، یہ ایک نئی دنیا تھی۔ اس کے اندر رشیا کے علاوہ اور 24 ریپبلکس کو شامل کیا گیا، جیسے یوکرین، بیلاروس، ازبکستان، قزاقستان اور باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس۔ ان ریپبلکس کو ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ کہا گیا، لیکن اصل میں سب کچھ ماسکو سے کنٹرول ہوتا تھا۔ یہ ایک فیڈریشن تھی نام کی، اصل میں یہ ایک سینٹرلائز سپر اسٹیٹ تھا۔ اس نئے نظام سے عوام کو روٹی اور تعلیم دی، لیکن ساتھ ہی ان کے اختیار، فریڈم آف سپیچ اور آزادی بھی چھین لی۔ سب کچھ سرکاری تھا، زمین، انڈسٹری، میڈیا، تعلیم اور ہر چیز اسٹیٹ اون کرتی تھی۔ ہر شخص ورکر تھا، ہر چہرہ ایک نمبر، لیکن لوگ خوش تھے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ پہلی دفعہ ان کے پاس گھر تھا، کام تھا اور بھوک سے بچنے کے طریقہ تھا۔ یہ ایک ڈیل تھی، تم صرف وفادار رہو، باقی سب کچھ ہم دیں گے۔ ولادیمیر لینن سوویت یونین کا بنیادی صورتگاہ ایک ریولوشنری سے لیڈر بنا جس کا مشن تھا دنیا کو کلاس سسٹم سے آزاد کرنا۔ لینن نے بولشوک ریولوشن سے صرف منارچے نہیں گرائے بلکہ ایک نئے سوشل پولیٹیکل نظام کا آغاز کیا، لیکن اس نے کمیونزم کو دھیمی رفتار سے لاگو کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہر ریڈیکل تبدیلی ترنت نہیں کی جا سکتی۔ اس نے نیو اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کی جس میں کچھ کیپٹلزم کو الاؤ کیا گیا تاکہ اکانومی کو کولیپس سے بچایا جا سکے۔ لینن کا ویژن انٹرنیشنل تھا، لیکن اس کا فوکس رشیا کو ایک مثال بنانے پر تھا۔ مگر 1924 میں جب اس کا انتقال ہوا، اس کی کرسی کے لیے ایک خوفناک کشمکش شروع ہوئی۔ اس کشمکش میں سب سے تیز مکار اور اسٹریٹجک شخص جیتا، جوزف اسٹالن۔ اسٹالن نے صرف یوسیسار کا لیڈر بننا نہیں چاہا، اس نے یوسیسار کو دنیا کے سب سے طاقتور سپر پاور بنانا تھا، چاہے اس کے لیے کتنا بھی لہو بہے۔ اسٹالن کا دور ٹیرر اور کنٹرول کا دور تھا۔ اس نے 5 ایئرز پلان کے ذریعے انڈسٹری اور ایگریکلچر میں تیزی لائی، لیکن ساتھ ہی ملینز لوگوں کو مروایا۔ کولیکٹیوائزیشنز میں زمینیں زبردستی لے لی گئی، فارمرز کو اسٹیٹ فارمز میں بدل دیا گیا، جو منع کرتا اسے اینیمی آف دا پیپل کہہ کر گولیگز میں بھیج دیا جاتا یا گولی مار دی جاتی۔ اسٹالن نے یوسیسار کو اسٹیل کا ملک بنایا، لیکن لوہوں کا جسم توڑ دیا۔ پھر بھی اس کی لیڈرشپ نے یو ایس ایس آر کو ورلڈ وار 2 میں جیت دلائی اور اسے سپر پاور بنایا۔ اسٹالن کے بعد نیکیتا خروشچیو آیا جس نے ڈی اسٹالنائزیشن شروع کی۔ اس نے اسٹالن کے ظلم کو ایکسپوز کیا اور کچھ ریفارمز کیے، لیکن اس کا دور بھی تنقیدی نظر سے دیکھا گیا۔ کیوبن میزائل کرائسس میں امریکہ کا ساتھ ٹینگ ٹینشن بن گئی جب یو ایس ایس آر نے کیوبا میں نیوکلز لگائے اور دنیا نیوکلیر جنگ کے قریب چلی گئی۔ خروشچیو کا ویژن زیادہ لبرل تھا، لیکن اس کی پالیسی انکنسسٹنٹ رہی۔ اس کے بعد آیا لیونیڈ بریژنیو جس نے اسٹیبلٹی اور آرڈر لگایا، لیکن اس کے دور میں کرپشن، بیوروکریسی اور اسٹیگنیشن بڑھ گیا۔ یو ایس ایس آر کا سسٹم دھیرے دھیرے جمتا گیا، نئے آئیڈیاز دبتے گئے اور لیڈرشپ سٹیٹس کیو کو پروٹیکٹ کرتی رہی۔ پبلک لائف میں ڈسپلن تھا، لیکن سوسائٹی میں کریٹیوٹی اور انوویشن کی کمی ہوتی گئی۔ پھر آیا وہ شخص جو سب کچھ بدلنے والا تھا، میخائیل گوربیچیو۔ اس نے یو ایس ایس آر کو بچانے کے لیے گلاسنوسٹ، فریڈم آف ایکسپریشن اور پیریسٹریکا، اکنامک ریسٹرکچرنگ جیسے ریفارمز شروع کیے، لیکن لوگوں نے 70 سال کی سینسرشپ کے بعد جب بولنا شروع کیا تو صرف کمپلینٹس
ٹینکس نکلی، اکانومی تباہ ہو گئی، لوگ فرسٹریٹڈ ہو گئے اور USSR اپنے ریفارمز کے بوجھ تلے ٹوٹ گیا۔ گوربیچیو کا ارادہ اچھا تھا لیکن وقت اس کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اسٹالن نے USSR کا تاج سنبھالا، اس کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے ملک کو دنیا کا سب سے بڑی انڈسٹری پاور بنانا۔ اس نے کیپٹلزم کو ظالم اور کمیونزم کو مکمل سمجھا۔ اس لیے اس نے 1928 میں پہلا 5 ایئر پلان لانچ کیا، جس کا مقصد تھا ایگریکلچر اور انڈسٹری کو سینٹرلائز پلاننگ کے ذریعے ڈیولپ کرنا۔ ہر کام اسٹیٹ کے مطابق ہوتا، کتنا لوہا بنے گا، کتنی بجلی ہوگی، کس فیکٹری میں کتنا کام ہوگا، سب کچھ ماسکو سے طے ہوتا۔ انڈسٹری تو بڑھ رہی تھی مگر لوگ ٹوٹ رہے تھے۔ ذمہ داروں کی زمینیں لے کر کولیکٹیو فارمز بنائے گئے، جو فارمر منع کرتا اسے کولیک کہہ کر جیل یا موت دی جاتی۔ فوڈ پروڈکشن گھٹ گیا لیکن سرکاری رپورٹس میں سب ٹھیک تھا۔ اس دور میں یوکرین کی فیمن آئے، جسے ہولوڈومور کہتے ہیں، میں ملینز لوگ بھوک سے مر گئے مگر اسٹیٹ نے اسے پروگریس کا نام دیا۔ USSR کی اکانومی انجن جیسے چل رہی تھی لیکن فیول انسانی خون تھا۔ اسی دور میں ابھرا ایک اور خوفناک نظام، گولاگ سسٹم۔ یہ ایسی فورس لیبر کیمپ تھے جہاں پولیٹیکل پریزنرز، رائٹرز، تھنکرز یا بس وہ لوگ جن پر شک ہو گیا ہو بھیج دیے جاتے۔ سائبیریا جیسے سرد علاقوں میں لوگ پتھر توڑتے، جنگل کاٹ کے سرکار کے لیے کام کرتے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا قصور کیا تھا۔ ان کے کرائم اسٹیٹ کے خلاف سوچنا بھی ہو سکتا تھا۔ ان کیمپس میں ملین لوگ مارے گئے لیکن فائل میں یہ سب ری ایجوکیشن کے نام پر لکھا گیا۔ سوویت یونین کا سب سے بڑا ویپن تھا پروپیگنڈا۔ ہر اخبار، ہر کتاب، ہر فلم اور ہر اسکول کی کتاب میں یہ میسج ہوتا، USSR سب سے اچھا ہے، کیپٹلزم ظالم ہے، ویسٹ تمہارا دشمن ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھایا جاتا کہ اسٹالن باپو ہے۔ ہر شہر میں ان کے اسٹیچوز، ان کے نام کے سکولز اور ان کی تصویریں ہر دیوار پر ہوتی تھی۔ آرٹ، سائنس اور سپورٹس بھی کمیونسٹ گلوری کو دکھانے کے ذریعے بن گئے۔ سوچ پر پیرا تھا، زبان پر تالا تھا۔ اس آئیڈیالوجی نے لوگوں کو ایک طرح سے مجبور کر دیا کہ وہ سوچنا چھوڑ دے۔ جو سرکار کے ساتھ تھا اسے سب کچھ ملتا اور جو نہیں تھا اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ USSR کا سسٹم پرفیکٹ نظر آتا لیکن اندر سے اس میں درار تھی۔ ہر چیز کنٹرول تھی لیکن انسانی روح کنٹرول نہیں ہوتی، اور یہی دور تھا جہاں USSR کی فکیڈ بنتی گئی، اسٹرانگ اور اسٹیبل نظر آنے والی یہ امپائر جو اندر سے ہولو ہو رہی تھی۔ جب 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا تو ورلڈ وار 2 کا آغاز ہوا، مگر USSR نے پہلے جرمنی کے ساتھ مولوٹوف ربنٹروپ پیکٹ سائن کیا، ایک نان ایگریشن ایگریمنٹ۔ یہ ڈیل صرف امن کا وعدہ نہیں تھا بلکہ ایسٹرن یورپ کو سیکریٹلی ڈیوائیڈ کرنے کا پلان تھا۔ USSR نے اس دوران بیلٹک اسٹیٹ اور پولینڈ کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن 1941 میں ہٹلر نے اس دوستی کو توڑ دیا۔ آپریشن بارباروسا میں جرمنی نے USSR پر تباہی کا حملہ کر دیا۔ جرمنی کے ٹینکس، پلینز اور سولجر تیزی سے سوویت لینڈ میں گھس گئے۔ لینن گریڈ اور ماسکو پر پریشر بڑھتا گیا، لیکن سب سے خونی اور فیصلہ کن میدان بنا بیٹل آف اسٹالن گریڈ۔ 1942 to 1943 کا یہ بیٹل صرف ایک شہر کے لیے نہیں تھا، یہ USSR کے وجود، اس کی عزت اور فیوچر کے لیے تھا۔ ملینز لوگ مرے، شہر تباہ ہو گیا، لیکن سوویت آرمی نے جرمن آرمی کو پہلی دفعہ روکا۔ اس جیت کے بعد USSR نے دھیرے دھیرے جرمنی کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا اور آخر کار برلن تک پہنچ گیا۔ جنگ کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ گئی، کیپٹلسٹ ویسٹ جس میں امریکن الائسز اینڈ کمیونسٹ ایسٹ جس میں USSR آتی ہے۔ اس نئی جنگ کو کولڈ وار کہا گیا، جس میں دو سپر پاور نے ڈائریکٹلی جنگ نہیں کی مگر ہر میدان میں ٹکرائے۔ پالیٹکس، اکانومی، ٹیکنالوجی اینڈ ملٹری، دونوں سائیڈز نے نیوکس بنائے، اسپونج کیا اور اپنے آئیڈیالوجیز کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ عام ریس میں USSR نے بھی اٹامک بم اور انٹر کانٹیننٹل میزائل ڈیولپ
الگ کیے تاکہ کوئی اس پر کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس اسٹرگل کا ایک ڈرامٹک حصہ تھا اسپیس ریس۔ جب 1957 میں USSR نے پہلا سیٹلائٹ اسپوٹنک آربٹ میں بھیجا تو پوری دنیا نے حیرانی سے دیکھا۔ پھر 1961 میں یوری گاگارین پہلے انسان بنے جو اسپیس میں گیا، اور USSR نے دیکھا کہ وہ صرف زمین پر نہیں آسمان میں بھی امریکہ سے آگے ہے۔ لیکن کولڈ وار کا سب سے خوفناک موڑ تھا کیوبن میزائل کرائسس ان 1962۔ جب USSR نے کیوبا میں میزائل رکھ دیے، امریکہ نے بلوکیڈ کیا اور دونوں کنٹریز نیوکلیئر وار کے ایج پر آ گئی۔ خوش قسمتی سے سالو ہو، لیکن دنیا سمجھ گئی کہ ایک چھوٹی سی غلطی میں کروڑوں لوگ مر سکتے ہیں۔ اس دور میں USSR نے اپنے الائنسز بنائے، وارسا پیکٹ اور سیٹلائٹ اسٹیٹس، پولینڈ، ایسٹ جرمنی، ہنگری، جو اس کی آئیڈیالوجی اور پالیسی فالو کرتے، مگر یہ لائلٹی اکثر زبردستی تھی۔ اندر ہی اندر ریزسٹنس بڑھتا گیا، USSR سپر پاور بن گیا، لیکن گھر کے اندر ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ اب اس طاقت کے پیچھے ایک تھکا ہوا اکنامکلی پریشر اور پولیٹیکلی جمتا ہوا نظام تھا۔ یہ صرف سمجھنے کی دیر تھی کہ کب گرتا ہے۔ سوویت یونین کے عام شہری کے لیے زندگی ایک فکس روٹین تھی۔ سب کچھ اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتی تھی، کہاں کام کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا سوچنا ہے۔ عام لوگ صبح جلدی اٹھتے، اسٹیٹ اون فیکٹریز یا آفس میں جاتے، اسٹیٹ اون فیکٹریز یا آفس میں کام کرتے۔ ہر کسی کو کام ملتا تھا، ان ایمپلائمنٹ نہیں تھی، لیکن وہ کام آپ کے پیشن کا نہیں ہوتا بلکہ اسٹیٹ کی ضرورت کا ہوتا۔ آپ انجینئر بننا چاہتے تھے، لیکن اگر اسٹیٹ کو مزدور چاہیے تو آپ کو فیکٹری بھیج دیا جاتا۔ ریشننگ اور شارٹیجز زندگی کا حصہ تھے، ہر چیز لائن میں ملتی تھی، روٹی، دودھ، گوشت اور سبزی۔ لگژری چیزیں جیسے امپورٹڈ شوز یا چاکلیٹس صرف پارٹی آفیشلز کو ملتی تھی۔ لوگ گھنٹوں لائن میں کھڑے رہتے تھے اور جب ان کا نمبر آتا تو سٹاک ختم ہو چکا ہوتا، مگر پھر بھی یہ پروپیگنڈا کے پوسٹر کہتے سوویت سٹیزن از دا ہیپیسٹ سٹیزن۔ یہ تصویر حقیقت سے بالکل مختلف تھی۔ ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ تھا لیکن ہیویلی سینسرڈ۔ بچپن سے بچوں کو کمیونسٹ ہیرو اور آئیڈیالوجیز سکھائی جاتی، ویسٹرن لٹریچر اور آئیڈیاز پر پابندی تھی۔ ریڈیو اور ٹی وی پر صرف سرکاری چینلز ہوتے تھے، جہاں نیوز بھی صرف فلٹرڈ ہوتی تھی، صرف وہی بتایا جاتا جو اسٹیٹ چاہتی تھی۔ کوئی ناول لکھنے والا یا آرٹسٹ اگر اسٹیٹ کے خلاف کچھ لکھتا یا تو اسے جیل بھیج دیا جاتا یا اس کی کتاب چھاپی ہی نہیں جاتی۔ آرٹ کا مقصد بیوٹی نہیں بلکہ اسٹیٹ کی پریز تھی۔ فیملی لائف بھی اسٹرکچرڈ تھی، میرج انکریج تھی لیکن پرائیویٹ اونرشپ نہیں تھی۔ گھر آپ خرید نہیں سکتے، اسٹیٹ الاٹ کرتی ہے۔ آپ کو ڈیکیڈز تک ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک چھوٹی سی فلیٹ کے لیے۔ اکثر 2 یا 3 فیملیز ایک ہی اپارٹمنٹ شیئر کرتی تھی، اسے کمونل کا کہتے تھے۔ پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کو اپنے رشتہ دار یا دوستوں سے بھی ڈر لگتا تھا کہیں وہ سپائی نہ ہو۔ ہر دوسرے گھر میں فیئر اور سائلنس کا ماحول تھا، مگر ان سب مشکلات کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی زندگی گزارتے تھے۔ دوست، پڑوسی اور کولیگز سب ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ لوگ تھیٹرز جاتے، چیس کھیلتے اور کلچر ایونٹس میں حصہ لیتے۔ خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملتی، کسی کی شادی، کسی کا پروموشن یا کسی چھوٹی سی ٹرپ میں۔ سوویت لائف سٹائل نے لوگوں کو ٹف بنایا مگر ان کے ارمانز اور کریٹیوٹی کو دبا دیا۔ ایک مشین تھی جو چل رہی تھی لیکن اندر سے ذرا ذرا کر کے ٹوٹ رہی تھی۔ 1980s تک سوویت یونین ایک تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا اور اندر سے گھس چکا سسٹم بن چکا تھا۔ اکانومی اسٹیگننٹ تھی، اسٹیٹ اون انڈسٹریز ان ایفیشنٹ تھی اور لوگ فرسٹریشن میں جی رہے تھے۔ مارکیٹ میں مال نہیں تھا اور فارن ڈیٹ بڑھ رہا تھا، ہر چیز میں ڈیلے اور شارٹیج تھی۔ ڈالرز بلیک مارکیٹ میں چلتا تھا اور لوگ ریشنز کے لیے گھنٹوں لائن میں لگتے۔ اسٹیٹ کے ریکارڈز میں سب ٹھیک تھا مگر گراؤنڈ ریالٹی میں لوگوں کے چہروں پر اداسی اور بے چینی تھی۔ USSR دنیا کے نظر میں اسٹرانگ تھا لیکن اندر سے ایک ہی کارڈ بورڈ کے محل کی طرح تھا۔ پھر 1979 میں USSR نے ایک فیٹل
فیٹل ڈیسیجن لیا افغانستان میں فوج بھیجنا۔ کمیونسٹ افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے USSR نے اپنی ملٹری بھیجی، لیکن یہ جنگ جلدی ختم ہونے کے بجائے ایک 10 سال کی خونی دلدل بن گئی۔ افغانستان مجاہدین نے امریکہ اور پاکستان کی سپورٹ سے سوویت آرمی کو تھکا دیا۔ سوویت سولجر مر رہے تھے، اکانومی اور پریشر میں آ گئی اور عوام کا بھروسہ ٹوٹنے لگا۔ یہ وار USSR کا ویتنام موومنٹ تھا، جہاں سپر پاور نے ایک چھوٹی سی قوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسی دور میں 1985 میں میخائیل گورباچیو سوویت لیڈرشپ میں آئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر ریفارمز نہیں لگائے گئے تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا، اس لیے انہوں نے 2 نئی پالیسیز انٹروڈیوس کی، گلاسنوست اور پیرسٹروئکا۔ گلاسنوست نے لوگوں کو پہلی دفعہ سرکار کو کرٹیسائز کرنے کی اجازت دی، میڈیا نے سچ بولنا شروع کیا اور لوگوں نے اپنا درد بیان کرنا شروع کیا۔ پیرسٹروئکا کا مطلب تھا اکانومی میں تھوڑی فریڈم لانا، پرائیویٹ بزنس الاؤ کرنا، مارکیٹ ریفارمز لینا، مگر ان ریفارمز نے سسٹم کو سدھارنے کے بجائے اس کے فلاز ایکسپوز کر دیے۔ لوگوں نے اپنے دکھ، غصہ اور فرسٹریشن کھول کر ایکسپریس کرنا شروع کر دیا۔ USSR کے اندر کی ریپبلکس جیسے یوکرین، جارجیا، لیٹویا نے انڈیپینڈنس کی ڈیمانڈ اٹھانا شروع کی۔ نیشنلزم بڑھتا گیا اور ماسکو کا کنٹرول کمزور پڑتا گیا۔ 1991 میں ایک فیلڈ کاپ کے بعد گورباچیو نے ریزائنیشن دے دیا اور 25 دسمبر 1991 کو سوویت یونین آفیشلی ٹوٹ گیا۔ 15 نئے ملک بن گئے جیسے رشیا، یوکرین، ازبکستان اور قزاقستان۔ ایک سپر پاور صرف 74 سال میں بکھرا ہوا خواب بن گیا۔ یہ کہانی صرف ایک سسٹم کی نہیں بلکہ انسانوں کی بھی ہے جو ایک بہترین دنیا کے لیے سپنے لے کر چلے تھے، لیکن راستہ زیادہ ہی سخت اور منزل زیادہ ہی مہنگی ثابت ہوئی۔ سوویت یونین کا زخم صرف پالیٹکس کا نہیں، ایک جنریشن کے ارمانوں کا بھی تھا جو ایک نظام میں خوش رہنا چاہتے تھے، لیکن اسی نظام نے ان کا دم گھونٹا۔ سوویت یونین کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب کسی سسٹم میں زیادہ کنٹرول، سینسرشپ اور دکھاوا ہوتا ہے تو اندر سے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ ایک نیشن کے لیے طاقت صرف اٹامک بم یا فیکٹریز نہیں بلکہ عوام کا بھروسہ، سچائی اور آزادی ہوتی ہے۔ USSR نے دنیا کو ہلا دیا مگر اپنے لوگوں کو خوشی نہیں دے سکا۔ یہ ایک ایسے راج کا فسانہ تھا جہاں سب کچھ تھا لیکن آزادی نہیں تھی، اور جب لوگ بولنے لگے تو سسٹم چل نہیں سکا۔ سوویت یونین آج ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کی کہانی ہر اس سسٹم کے لیے وارننگ ہے جو صرف طاقت کے نشے میں انسانوں کو بھول جاتا ہے۔